السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، نوسٹالجیا کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. بڑی امپورٹنٹ اور دلچسپ خبریں ہیں آج ماضی کی. آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی. پچھلی تصویر بھی جو نگو صاحبہ کی تھی، زیادہ تر نے صحیح جواب دیے. اور یہ تصویر ہے، یہ بھی کافی حوالے سے مشہور ہے اداکارہ. یہ کون ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں، اور یقیناً آپ بتائیں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ سارے کبھی کسی کے جواب غلط نہیں ہوتے. ایک تصویر جو تھی محل میں کسی اداکارہ کی، اس میں تھوڑا سا مار کھائی تھی، لیکن زیادہ تر نے صحیح بتایا تھا. آگے جناب، اس تصویر کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ احمد رشدی کی فلم ہدایت کار اقبال اختر ہوں گے. کمال، روزینہ، تالش لہری اس میں ہوں گے. پتہ نہیں ابھی یہ فلم بنی تھی یا نہیں بنی تھی. جو احمد رشدی صاحب جس کے پروڈیوسر تھے. نیچے سا لکھا ہوا ہے دیبا کا انٹرویو اس میں چھپا ہوا ہے. اور مجھے یہ انٹرویو پڑھ کے دیبا کا ہمیں دیا ہوا انٹرویو یاد آ گیا، جس میں انہوں نے اپنی ماں کے حوالے سے تذکرہ کیا تھا. تو یہ ٹھیک 69 کا غالباً ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے 16 سال دور رہی. یہ میری زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی تھی. یہ انہوں نے ہمیں اپنے انٹرویو میں بھی بتایا تھا کہ کس طرح وہ پھر ڈھاکہ بنگلہ دیش گئیں اس وقت کے مشرقی پاکستان میں، اور کس طرح ان کی ملاقات ہوئی تھی. ان کے رشتہ داروں نے کس طرح ان کو بتایا ہوا تھا، ان کے سرپرستوں نے، کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ زندہ ہیں، اور کس طریقے سے وہ پھر ملی تھی ان سے جا کے. آگے لکھا ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا ناظرین، ہم نے دیبا کے ہاسپٹل میں ایک تصویر دکھائی تھی جہاں پہ وہ بیمار ہیں اور ہاسپٹل داخل ہیں. تو اسی دنوں کی اب پھر یہ خبر ہے کہ مجھے السر کام کی زیادتی اور ڈائٹنگ کی وجہ سے ہوا. اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلم انیلا سے بڑی توقعات تھیں. جب یہ خاطر خواہ کامیاب نہ ہوئی تو اس کا شدید رد عمل ہوا، اور میں اس دن ایک دن پر سیٹ پر کام چھوڑ کر اس دن چلی گئی تھی، اور مجھے دکھ بہت ہوا تھا. یہ ریڈیو کو انٹرویو دیا ہے انہوں نے. اس وقت یاسمین طاہر صاحبہ کوئی ہوں گی جنہوں نے انٹرویو کیا تھا. اگلی خبر پہ آ جاتے ہیں جناب. چپکے سے بہار آ جائے، ایک گیت کی صدا بندی. شمیمارا ایک گیت کی صدا بندی کی خبر لگی ہوئی ہے. آگے شمیمارا، وحید مراد، اس کی تفصیل میں لکھا ہوا ہے. سنتوش رسل اور زمرد اس کی کاسٹ میں شامل ہے. پتہ نہیں پھر یہ چپکے سے بہار آئی اس نام سے میرا تو نہیں خیال کہ جس وقت ہم نے وحید مراد صاحب کی فلمیں کی تھیں تو اس وقت یہ فلم آئی تھی اس میں، اور پھر یہ کسی اور نام سے پھر آئی ہو تو آئی ہو. آگے دیکھ لیں، تصویر ہے روزینہ کی، جنہوں نے پہلی پنجابی فلم کی تھی پردیسی. اور اسی طرح رشدی کے گیت سے جلے نہ کیوں پروانہ کا آغاز مہورت کی رسم شبنم نے ادا کی. رشدی صاحب ہیں. ایک فلم کے اندر 7 گلوکار تھے. فلم کا نام تھا کردار. 7 گلوکار میں یہ میکسیمم کوئی ریکارڈ ہی ہوگا، کیونکہ عموماً طور پہ دیکھا گیا کہ 2-3 گلوکاروں کے ساتھ کوئی بھی فلم بنتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ 4 بھی ہو سکتے ہیں، چلیں 5 کر لیں، 7 تو بہت زیادہ ہیں. تو 7 گلوکار ہیں. اگر انہوں نے ایک گانا بھی گایا تو 7 گانے تو ہوں گے. نور جہاں، مالا، مہدی حسن، رونا لیلا، احمد رشدی، منیر حسین اور سلیم شہزاد، یہ 7 گلوکار تھے جنہوں نے فلم کردار میں گانے گائے تھے. ہم نے 1970 کی فلم میں کردار جب بتائی تھی تو کردار کا تذکرہ کیا تھا. شمیمارا، رضا میر اور مالا اور کئی دوسرے فلم سازوں کے دفتر سربرہم مہر کر دیے گئے، بند کر دیے گئے. کوئی انکم ٹیکس وغیرہ کا ایشو تھا. 1970 کی فلموں میں ہم نے ایک پرائی بیٹی کی آپ کو تفصیل بتائی تھی. تو یہاں پہ پرائی بیٹی کی مسلسل عکس بندی آ رہی، کیونکہ یہ اس سے 1 سال پہلے کی خبر ہے. اور آگے ساتھ ہی عشق نہ پوچھے ذات کی تدوین مکمل ہوگی. یہ خبر آپ کو نظر آ رہی ہے. پرستان پکچر کی نئی فلم جوگی حیدر چودھری صاحب کی فلم تھی، وحید مراد صاحب کی. تو یہ اس وقت اس کا افتتاح آغاز ہوا تھا بننے کا. آگے تصویر دیکھ لیں جناب. محمد علی نشو بازی میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، بازی فلم میں. سبھیا سنتوش انجمن فلم میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے. وحید مراد اور روزینہ رم جھم میں نظر آ رہے ہیں. اس کے پہلے جو ڈائریکٹر تھے وہ ضیاء سرحدی تھے، بعد میں یہ فلم قمر زیدی نے بنائی تھی. اگلے پیج پہ اگر آ جائیں تو ستارہ ساز فلم ساز شیری کو کیوں فراموش کر گئے. شیری جو تھیں یہ غالباً سدھیر صاحب کی بیوی بھی بنی تھیں، اور اس کا تذکرہ شیری صاحبہ کا اکثر ہوتا ہے. فردوس جب آئی تھی تو ان کو کافی زیادہ متاثر کیا انہوں نے. متاثر ان دا سینس کہ فردوس کے آنے کے بعد شیری کو فلم میں ملنا کم ہو گئی تھی. تیسمار خان اور فن خان کی مقبول ہیروئن کو شکایت ہے کہ اس کے فن کی قدر نہیں کی، یعنی شیری.
علی صفوان آفاقی صاحب کی فلم سزا کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں. آفاقی کی فلم سزا کا پس منظر تصویر میں جمیل یعنی تبو اور فرا کے ابا اور روزینہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور نیچے علی صفوان آفاقی اور فیروز ایک فلمی تقریب میں بھی نظر آ رہے ہیں. تو علی صفوان آفاقی اسی طرح پتلے سے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے پورا مضمون بھی لکھا تھا, وزن ہے کہ جو بڑھ کے نہیں دیا. تو نیر اور درپن جو ہیں, نیر سلطان اور درپن آپ کو فلم سزا میں نظر آ رہے ہیں. پنجابی فلم چند ویر کی کراچی میں سلور جوبلی منائی گئی. فلمی اشتہار آپ کو نظر آ رہے ہیں جناب. لچھی فلم ہے جو فردوس, اجاز, رخسانہ, حیدر چودھری اس کے ڈائریکٹر ہیں. اسی طرح ناجو فلم کا آپ کو نظر آ رہا ہے پلازا سنیما پہ 25 جولائی سے. آگے بڑی اسم یوسف کی فلم بہو رانی کوہ نور پہ لگی ہوئی ہے. 21واں گھریلو ہفتہ, واہ. محمد علی شبنم ہدایت کار شریف نیر کی فلم ناز میں. اگلے صفحے پہ آ جائیں تو لنگوٹیا کا اشتہار ہے کیسر سینما پر. نغمہ, حبیب اقبال حسن, مظہر شاہ اور ننا یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس سے اگلے پیج پہ اگر آ جائیں, جب اداکار فنکار بنتا ہے تو فلم ساز اسے کھوٹا پیسہ سمجھ کر سڑک پر پھینک دیتے ہیں. یہ اجمل صاحب کے حوالے سے فدا احمد کاردار اور انور کمال پاشا صاحب نے راوی تھے, اور فدا احمد کاردار نے اس مضمون کو لکھا تھا. اور انہوں نے لکھا کہ میں جب ان پڑھ فنکار اجمل سے ملتا ہوں تو اس کی باتوں کے سیر سے اتنا مسحور ہوتا ہوں کہ میرا علم و فن اس کے سامنے سسکیاں بھرتا ہوا محسوس ہوتا ہے. بعض اوقات اجمل زہر آلود آواز میں تنقید کی ایسی ترچھی آری چلاتا ہے کہ گردن کٹتی محسوس ہوتی ہے. اجمل صاحب کے حوالے سے پورا مضمون بڑا دلچسپ ہے. یہ موٹی موٹی سرخیاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں. جب میں اجمل کو رائل پارک پر کسی فلم کے دفتر کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے فن سیڑھیاں اتر رہا ہے. اور اکمل مرحوم کی تصویر ہے. فلم شیر جوان ان کی آخری فلم تھی یہ. رنگیلا کی فلم دیا اور طوفان کی سلور جوبلی. آغا گول نے انعامات تقسیم کیے. دلجیت مرزا وغیرہ بھی ہیں اس میں. اور یہ وہی سلور جوبلی ہے جب ان کا مذاق اڑایا گیا تھا. سب نے کہا تھا کہ, اور رنگیلا صاحب کے حوالے سے اس میں لکھا بھی ہوا ہے کہ جس وقت یہ فلم بنا رہے تھے تو سب نے ان کا مذاق اڑایا تھا, اور بلکہ فلم انڈسٹری میں جب آئے تھے تب بھی مذاق اڑایا گیا تھا. یہ بھی ہے. ندیم دیبا شباب کرانوی کی فلم فستانے دل میں ہے. یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے. سنگیتا میٹرک کے امتحان دے رہی ہیں, یہ آپ کو خبر نظر آ رہی ہے. احمد رشدی کی تصویر جلے نہ کیوں پروانہ کے گیت ریکارڈ کروا دیے. تصویر ماں بیٹا کی شوٹنگ میں مری میں ہے. رانی مسعود اختر, حسن طارق, وحید مراد نظر آ رہے ہیں. اور نیر سلطانہ درپن کی یہ تصویر ہے ایک. اگلے پیج پہ آ جائیں جناب. ریحانہ صدیقی ہیں, عارفہ صدیقی کی خالہ, طلعت صدیقی کی بہن تھیں. اپنے زمانے میں کافی فلموں میں آئی, بعد میں ڈراموں میں بھی آئی تھی, آج کل پتہ نہیں کدھر ہے. ریحانہ صدیقی ایک فنکارہ چار روپ. اور اسی طرح تصویر ہے عشق نہ پوچھے ذات میں اجاز اور محمد علی. ریحانہ صدیقی فلم آنچ سے تصویر ہے یہ آنچ کی. نگو اور جگی پنجابی فلم اڈیکا میں ہے. محمد علی, نسیمہ خان. گیت کہیں سنگیت کہیں فلم کا نام ہے. یہ ہے نغمہ اجاز ہیں جناب صاحب پنجابی فلم وچھوڑا میں. وچھوڑا کی بھی ہم آپ کو تفصیل بتا چکے ہیں 1970 کی فلموں میں. اور درپن جمیل نیر سلطانہ سزا میں. فردوس رنگین پنجابی فلم علی بابا 40 میں ہے. اور اسٹوڈیو میں دوسرے فلم پر افسانہ کی شوٹنگ. یہ اسٹوڈیو کا احوال دیا جاتا تھا جہاں پہ یہ افسانہ فلم کی شوٹنگ کا ہے بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ روزینہ صوفے پر نیم دراز تھیں. ایک لڑکی وحیدہ, نئی لڑکی وحیدہ خان میک اپ کرانے میں مصروف تھی, اور اتنے میں وحید مراد بھی سیٹ پر آ گئے. آگے جناب بڑا دلچسپ قصہ ہے ندیم صاحب کا. پی سی ہوٹل میں اداکار ندیم سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا اسٹوڈیو سے نکل کے, جنہوں نے اسٹوڈیو راؤنڈ اپ کیا ہوگا وہ وہاں سے نکل کے پی سی ہوٹل چلے گئے. وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ کیونکہ اس بات سے شوٹنگ کر کے آئے تو رنگ سیاہی مائل ہوا تھا. ندیم صاحب نے بتایا کہ حسین اور دل فریب مقامات پر شوٹنگ کرتے ہوئے انسان قدرت کے ان مناظر کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے. ندیم نے بتایا کہ ماما فیملی کے افراد جو ہیں جو فلم میں ان کی شمولیت سے قبل ڈھاکہ میں تھے, ان سے ملنے سوات کے دشوار گزار مقامات پر کلام تک پہنچے تھے. مسعود رانا صاحب کا ہم نے پہلے بھی کسی فلم میں بتایا تھا کہ کسی ویڈیو میں کہ مسعود رانا اور سمدانی صاحب جن کے یہاں ٹھہرتے تھے, ایئرپورٹ بھی ان کو چھوڑنے گئے تھے. یہ اس وقت بھی پی سی ہوٹل میں وہاں پہ موجود تھے. مسعود رانا کافی دوست ہیں کہ مسعود رانا اور سمدانی کی مدد سے سامان پیک کر رہے تھے. ندیم صاحب اپنا سامان پیک کر رہے تھے, انہوں نے ڈھاکہ جانا تھا. انہیں اسی فلائٹ سے ڈھاکہ روانہ ہونا تھا جہاں ندیم نے کہا ہونا تھا. ندیم نے بڑا دلچسپ قصہ سنایا کہ میرے کئی مداح جب مجھ سے ملنے آتے ہیں تو واپسی پر
کچھ نہ کچھ ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر بعد میں فون کر کے بتاتے ہیں کہ ہم نے عقیدت کے طور پر آپ کی فلاں چیز لے لی ہے۔ ندیم نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ اب دیکھیے میرا آفٹر شیو لوشن اور میرے کف لنکس غائب ہیں۔ غائب ہونے کا فون تو آ چکا ہے، آپ آفٹر شیو لوشن کے تو آ چکا ہے غائب ہونے کا، اب دیکھیں کہ کب تک کف لنکس کے جو رسید ہے وہ کب تک آتی ہے، انہوں نے بتایا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا، وہاں پہ فون آیا، جو یہ صحافی ان کے کمرے میں موجود تھے پی سی ہوٹل کے، تو انہوں نے فون ان صحافی نے اٹھایا، فون کے دوسری طرف کوئی خاتون بول رہی تھی، انہوں نے سمجھا کہ شاید ندیم نے اٹھایا فون، انہوں نے کہا جی فون ڈھاکہ تک شریک سفر، میں نے ڈھاکہ جانا تھا، خاتون کہہ رہی ہے، مجھے پتہ چلا کہ آپ بھی ٹریول کر رہے ہیں تو میں نے اپنا سفر ایک دن تاخیر سے کر لیا ہے تاکہ آپ کے ساتھ شریک سفر بن سکوں۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ میں تو صحافی بول رہا ہوں، تو انہوں نے فون جلدی سے بند کر دیا۔ ناظرین یہ تھا نوسٹیلجیا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ لائک کرنا، اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔